مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اب جان رہے ہیں کہ مہمان نادخان آپ کے سامنے سارے آہستہ آہستہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ ایک پیاری سی آواز جو لاہور سے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، اور ایک اور اچھی آواز اور بڑی حسین آواز جو تلفظ بھی بڑی حسن صورت میں ادا کرتی ہے، وہ آواز بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ آئیے ان سراخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے گلشن زاہدیہ کی ایک چھوٹی سی کلی ہے جو بھی نثر کی صورت میں بھی اپنے آقا کی ثنا کرنا چاہتی ہے۔ میں اس سے گزارش کرتا ہوں محترم حافظ محمد عاصم علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگائیں۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر وہ اظہار خیال کریں گے محترم محمد عاصم یاسین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرے کا آواز تو آپ جواب ایسے دیا شاید وہ چھوٹا ہے، بھی قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن محبوب کے عشق کے اعتبار سے تو چھوٹا نہیں ہے۔ نعرہ لگائیے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز مشائخ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور شرکائے محفل، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہے۔ تو سامعین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ معززین اور اشراف قریش سے تعلق رکھتے تھے، صاحب الرائے، متین و سنجیدہ اور رقیق القلب تھے۔ آپ کی تبلیغی مساعی سے حضرت عثمان اور حضرت بلال جیسے جلیل القدر صحابی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے اسلام اور بانی اسلام پر اپنا تن من اور دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں بازار ہو، سور کی غار ہو یا دشمنان رسول کی وادی خارسار ہو، ہجرت کا سفر ہو یا غزوات کی بھرمار ہو، خلافت کا بار ہو یا قربت مزار ہو، آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ممتاز حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کا ایمان اور ایقان و عشق ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دوستان محترم، اگر کسی نے صداقت، ایمانت، دیانت، شرافت، شجاعت، عدالت، امامت، کرامت، خلافت، نیابت اور استقامت کو یکجا اور مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، جنہیں قرآن نے ثانی اثنین کے خطاب سے نوازا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اسلام کا محسن قرار فرمایا، اور اس طرح آپ کے صدق و صفا اور خلوص و جانثاری پر اللہ اور اس کے رسول نے مہر تصدیق ثبت کر دی، جنہوں نے اپنے جان و مال، اہل و عیال اور عزت و ناموس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ معزز سامعین، غزوہ تبوک کے جیش الاسرا کی تیاری اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب پر سب کر لے جانے کا واقعہ علامہ اقبال نے کچھ اس طرح نظم کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا آدھا سامان خدمت نبوی میں پیش کرتے ہیں تو اسی اثناء میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار،
इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, जिससे बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार, और ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार, और बोले हुजूर चाहिए फिक्र आयाल भी, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राज़दार, ए तुझसे दीदाए महो अंजुम फरोगगीर, सुभान अल्लाह, ए तुझसे दीदाए महो अंजुम फरोगगीर, ए तेरी जात बाई से तकवीन रोजगार, और परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। परवाने को चिराग है बुलबुल का फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सदरे वाला शान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत को देखिए। मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानिहा पेश आया। मदीना मुनव्वरा के दौरे दीवार शजरो हजर जिनो इंस्पीरो जवान मर्दों सन सभी सामने आए इतिहास से, कमोन दो की वो सब तस्वीर बने नजर आते थे। ऐसे में जब परवाना इसका मुस्तफा जोश की बजाय खाली होश की बात करता है। आप फरमाते हैं फमन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद माता वमन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश करते थे तो बेशक आप वफात पा चुके हैं, और अगर खुदा को पूछते थे तो वो जिंदा है और वो कभी ना मरेगा। वकाल अल्लाह ताला जल्ला जलालहू वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। इरशाद खुदावंदी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल हैं, जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। आपकी ये दिल नशीन तकरीर सुनकर हर एक मुतमईन हो गया। आपकी तलावत करदा आयात इतनी बामौका थी कि जुबान ज़द-ए-आम हो गई, और ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इसी मौका के लिए नाजिल हुई थी। हज़रात गिरामी, सानिहा इर्तिहाल रसूल से खलीफातुर रसूल के लिए मुखालफतों, साजिशों और फितनों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, मगर इस जानशीन रसूल ने तदब्बुर, बसीरत, ज़िरकी, फ़हम और इदराक से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इन पर काबू पा लिया। आपके मसनद आराए खिलाफत होते ही सऊबात, मुश्किलात और खतरात का एक पहाड़ नजर आने लगा। एक तरफ झूठे मुद्दायाने नबूवत उठ खड़े हुए, तो दूसरी तरफ मुर्तदीन इस्लाम ने आलम बगावत बुलंद कर दिया। कहीं मुनकरीन ज़कात उठ खड़ी हुए तो कहीं रूम फारिस मुमलकत इस्लामिया पर हमलावर होने के लिए पर्दे होने लगे। और इन दुश्वारियों के साथ साथ हजरत उसामा बिन ज़ैद की सरबराही में लश्कर की रवानगी की मुहिम भी दरपेश थी, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहरी में इस शाम पर हमला का हुक्म दे चुके थे। जब इस मुहिम की इल्तिवा का मशवरा आया तो आपने नाज गुस्से से इरशाद फरमाया कि जिस लश्कर को मेरे आका ने अपने हाथों से तैयार किया हो सिद्दीक उसको कभी नहीं रोक सकता। खुदा की कसम, अगर मदीना इस तरह खाली हो जाए कि दरिंदे आकर मेरी टांग खींचने लगे, जब भी मैं इस मुहिम को नहीं रोक सकता। इसी तरह आपने तमाम महाजों पर जंग जारी रखी और सुरखरुई हासिल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामीने किराम, सच तो ये है कि इस्लाम का नौज़ायदा पौधा जो महबूबे खुदा ने लगाया और परवान चढ़ाया था, मुहीब खतरात की जद में था। फितनों की आंधियां इसे जड़ से उखाड़ देना चाहती थी, या नूरे खुदा की वो शम्मा जो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोशन की थी, कुफ्र इल्हाद, मुनाफिकत, इर्तिदाद और सरहदों के खतरात इसे बुझाना चाह रहे थे। ये अबू बकर सिद्दीक ही थे जिन्होंने अपनी रोशन ज़मीरी, उम्दा सियासत और गैर मामूली इस्तिक़लाल के बायस ना सिर्फ इसे गुल होने से महफूज रखा, बल्कि इसी मशले अदाए से पूरे अरब को मुनव्वर कर दिया। और हकीकत है यही कि हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को जिस शख्स ने दोबारा जिंदा किया और दुनिया इस्लाम पर जिसका सबसे ज्यादा एहसान है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की जात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अमल करते हुए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीना और मरना नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। मोहतरम मोहम्मद आसिम यासीन साहिब सैयदना शोबा हिफ्जुल कुरान में पढ़ते हैं, दारुल उलूम नूरिया रज़विया में आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हाज़िरीन मोहतरम, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर इजहार ख्याल कर रहे थे। बैठे बैठे ये बात ज़हन में आ रही थी
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں ہر نیکی تھی مصطفیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد، نمازیں بھی تھیں، زکات ادا کرنا، حج، سب کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام کا ایک جری انسان اور بہادر انسان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری نیکیاں ہونے کے باوجود کوئی بھی نظر نہ آئی، آتی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر سے کہا، اے سیدنا صدیق اکبر، زندگی کی جتنی متاع ہے وہ ساری کی ساری لے لو، لیکن ایک نیکی تم سے لینا چاہتا ہوں، صرف ایک نیکی مجھے دے دو، ساری نیکیاں مجھ سے لے لو، میرے نامہ اعمال کے اندر جہاد بھی ہے، سارا کچھ ہے، مصطفیٰ کی صحبت بھی ہے، مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی ہے، اور صدیق اکبر کے پاس طواف کرنا بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن فاروق اعظم نے کچھ نہیں مانگا، فقط ایک نیکی مانگی، فرمایا سارا کچھ زندگی کا لے لو، صرف ایک نیکی دے دو۔ پوچھا کون سی نیکی ہے؟ فرمایا وہی نیکی، وہ غار والی جب رات مصطفیٰ قدم دیکھ رہے تھے، اور کوئی نیکی نہیں چاہیے، بس وہی نیکی چاہیے۔ لوگوں کیا وجہ ہے کہ فاروق اعظم نے وہ نیکی کیوں مانگی تھی؟ اس لیے کہ رسول اور مصطفیٰ کی میراث یہ تھی کہ وہ سارے حجابات کو ہٹا کر اپنے خدا کو دیکھتا ہے، اور اس کا امتی سارے حجابات کو ختم کر کے اپنے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ حاضرین محترم، موسیٰ علیہ السلام بھی کتنا اصرار کرتے رہے تھے، لیکن خدا نے اپنا آپ نہیں دکھلایا تھا، اگر دکھلایا تھا پھر بھی مصطفیٰ کو دکھلایا تھا۔ اے صدیق اکبر، تیری عظمت پہ قربان جائے، تجھے ایک لمحہ نہیں، دو لمحے نہیں، بلکہ پوری رات مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ملی ہے، کہ جب مصطفیٰ تیری گود کے اندر آرام فرماتے۔ حاضرین محترم، پھر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ تاجدار کائنات آپ کی گود کے اندر جلوہ افروز ہے، اور صدیق اکبر کے آنسو بھی گرتے ہیں، وہ بھی مصطفیٰ پر گرتے ہیں، اور تاجدار کائنات بیدار ہو جاتے ہیں۔ پوچھا صدیق اکبر کیا وجہ ہے؟ عرض کیا آقا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ نہیں کہا تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا آقا سانپ ڈس گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آقا تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ تکلیف کا کہنا یہ محبوب کے سامنے محبت کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تکلیف نہیں کہا، آقا یہ کہا مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ وہ لواب دہن نکالا کہ جو تو کڑوے کنووں کو میٹھا کر دیتا ہے، قتادہ کا ڈیلا نکل جائے تو مصطفیٰ لباب لگا دیتے ہیں تو قتادہ کا ڈیلا ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاتھ کسی کا کٹ جائے مصطفیٰ لباب لگا دیتے ہیں تو ہاتھ جڑ جاتا ہے، وہی لباب دہن نکالا اور صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو شفا نصیب ہو گئی۔ حاضرین محترم، نعتوں کی بارات صرف بہانہ ہے، نعتوں کی بارات صرف بہانہ ہے، انتظار کی گھڑیاں ہیں۔ محترم اختر قریشی صاحب بیتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی انہیں سننے کے لیے بیتاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں، اختر قریشی صاحب بھی